تو اویس جیسا سچا جو عاشقی نہیں تھا، سراپا عشق تھا، عشق و محبت کے امام اویس کرنی روز تھے، امی آقا کی یاد آ گئی ہے، اجازت دیں تو حضور کو دیکھنے جاؤں۔ ایسے عاشق رسول تھے میرے جوانوں، جو جتنا بڑا عاشق ہوتا ہے وہ اتنا بڑا ادب والا بھی۔ ایسے عاشق رسول تھے کہ لوگ ان کو پتھر مارتے تھے، پتھر تو لوگوں سے کہتے تھے لوگوں بڑے بڑے پتھر مت مارا کرو، چھوٹے چھوٹے مارا کرو۔ لوگ کہتے تھے اویس عشق کا دعویٰ بھی ہے، پتھروں سے ڈرتا بھی ہے۔ فرماتے تھے پتھر سے نہیں ڈرتا، میں نے کب کہا کہ مت مارو، میں تو کہتا ہوں مارو، بڑے نہیں مارو چھوٹے۔ کہا کیوں؟ کہا بڑے مارتے ہو تو چوٹ آتی ہے، چوٹ آتی ہے تو خون نکلتا ہے، خون نکلتا ہے تو میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے، بے وضو محبوب پہ درود کیسے پڑھوں، بے وضو محبوب پہ درود کیسے پڑھوں؟ چاہتا ہوں کہ چھوٹے پتھر مارو تاکہ زخم نہ آئے، خون نہ نکلے، تاکہ تمہارا کام بھی چلتا رہے، میرا کام بھی چلتا رہے۔ محبوب کا نام با وضو لیتا، ہائے ہائے کیا ادب تھا۔ اور جتنا ادب ہوگا اتنا عشق ہوگا، جتنا عشق ہوگا اتنا ادب ہوگا۔ اور پھر ماں کا کتنا خیال، دن بھر اونٹ چراتے تھے، جتنی تنخواہ پیسے اجرت ملتی تھی سب سے ماں کی خدمت کرتے تھے۔ اور اپنے لیے لوگ جو کپڑوں کی چندیاں پھینک دیتے ہیں اس کو اٹھا کے دھلتے تھے اور پیون لگا لیتے، اور لوگ جو کھجور کھا کے گٹلیاں پھینک دیتے تھے اس کو ڈھونڈتے تھے، دھوتے تھے، کوٹ کے پھانکتے تھے، اس پہ پانی پی لیتے تھے۔ پورے پیسے ماں باپ پہ خرچہ، ماں پہ خرچہ کرتے، پورے پیسے ماں پہ خرچہ کرتے تھے۔ اور آج تھوڑی سی دولت آتی ہے ماں سے چھپا کر، باپ سے چھپا کے۔ کتنی حیرت ہے، جب ہم گھر میں نہیں ہوتے تھے اور اچھی چیز آتی تھی تو ماں ہمارے لیے چھپا کے رکھتی تھی، اچھی چیز آتی تھی ماں ہمارے لیے چھپا کے رکھتی تھی۔ اور آج ہم اچھی چیز لاتے ہیں اپنے بچوں کے لیے تو ماں سے چھپا کر لاتے ہیں، ماں نہ دیکھ لے۔ اگر 4 آم آتے تھے، 4 آم آتے تھے، 5 کھانے والے ہوتے تھے، چاروں بچوں میں ماں 4 آم تقسیم کر دیتی تھی۔ اور ایک بچہ کہتا تھا ماں تم بھی کھاؤ نا، تو ماں کہتی تھی بیٹا مجھے آم اچھے نہیں لگتے، مجھے آم اچھے۔ مٹھائی سب کو بانٹتی تھی، غربت کا، پہلے تو غربت کا ماحول تھا، اب تو دولت اب ہے۔ مٹھائی سب کو بانٹتی تھی، سب کو دے دیتی تھی، خود کے لیے کچھ نہیں بچتا تھا۔ کوئی بچہ اگر وفادار کہہ دے ماں تم بھی کھاؤ نا، بیٹا مجھے مٹھائی اچھی نہیں لگتی، اچھی نہیں لگتی مجھے، ایسی ماں آج اس کے لیے۔ جب ہم نہیں کھاتے تھے ہاتھ سے کھلاتے، منہ پھیر لیتے تھے، منہ پکڑ کے کھلاتے، میرا لال، میرا چاند، میرا جگر کا کھا لے۔ اور آج ماں بیمار پڑتی ہے تو ہم قریب نہیں، یہی صلہ دی۔ یاد رکھنا اپنی جہنم بنا رہے ہو، جہنم، اور صرف جہنم نہیں دنیا میں ذلت کا سامان پیدا کر رہے ہو۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہر پاپی اور مجرم کو آخرت میں عذاب ملتا ہے، ماں کا دل دکھانے والے کو دنیا ہی میں عذاب ملتا ہے۔ آج اپنے ماں باپ کے ساتھ جو سلوک کرو گے، اگر اچھا کرو گے تو تمہاری اولاد اس سے اچھا کرے گی، اور برا کرو گے تو تمہاری اولاد اس سے بدسلوک کرے، بد سے زیادہ بدسلوکی کرے گی۔ ہمارے پاس آج کہتے ہو میرا باپ نماز نہیں پڑھتا، میں اس کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ باپ کے ساتھ حسن سلوک نماز کی وجہ سے نہیں ہے، باپ ہونے کی وجہ سے۔ اگر باپ شرابی ہے تو بھی اچھا سلوک کرو، باپ بے نمازی ہے تو بھی اچھا سلوک کرو، حتیٰ کہ باپ اگر مسلمان نہیں ہے تو بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آپ کہتے ہو شراب پیتا ہے تو تم گالی دو گے اسے؟ نہیں، محبت سے منع کر سکتے ہو تو کرو، نہیں مانتا ہے منع کرو پیار سے، جھڑک نہیں سکتے، گالی نہیں دے سکتے، مار نہیں سکتے۔ ایک عورت نے کہا حضور میری ماں شراب پیتی ہے، کہا محبت سے منع کر، نہیں مانتی ہے، کہا جب شراب پی کے بے ہوش ہو جایا کرے اس کو اٹھا کے لا کے اس کے بستر پہ سلا دیا کرے۔ ماں باپ کا ادب نیک ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، ماں باپ کا ادب ماں باپ ہونے کی وجہ سے۔ تو ویسے کرنی ماں پر پورا خرچہ کرتے اور خود کھجور کی گٹلیاں پھاکتے تھے، پانی پیتے۔
کپڑے پڑے ہوئے ملتے تھے تو پہن اس کو سی لیتے، اور روز کا معمول ہے آتے امی حضور کی یاد آ گئی، جاؤں آقا کی، ماں سمجھاتی بیٹا بہت خوبصورت ہے اپنے آقا، بڑے حسن والے ہیں، جو جاتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے، ابو بکر جیسا گیا ان کا ہو گیا، عمر جیسا گیا ان کا ہو گیا، عثمان جیسا گیا ان کا ہو گیا، علی تو انہی کے گھر میں پلے، انہیں کب چھوڑ سکتے ہیں، جو جاتا ہے، ارے بڑے بڑے عقلمند جاتے بیٹا انہی کے ہو جاتے ہیں، تو پہلے سے دیوانہ ہے، تو جائے گا واپس نہیں آئے گا، اور بیٹا واپس نہیں آئے گا، وہاں تو ہزاروں ہے دل لے کر کھڑے ہیں، میرا تیرے سوا کون ہے، میری خدمت کون کرے گا، میں دیکھ نہیں سکتی، میں چل نہیں سکتی، میں کوئی کام نہیں کر سکتی، میرا کیا حال ہوگا، ماں میں واپس آؤں گا، وعدہ کرتا ہوں، نہیں بیٹا نہیں جانا، تو واپس نہیں آئے گا، اس لئے کہ میں جانتی ہوں جو آتا ہے وہاں سے سناتا ہے کتنا حسن والا ہے وہ، کیسا حسن والا ہے، کیسے حسن کا پیکر ہے، اگر اپنے الفاظ میں کہوں تو یوں کہوں گا وہ کمال حسن حضور ہے، میرے امام کی زبانی وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، بیٹا تو نہیں آئے گا، وہ بہت بھوست اخلاق والے کردار والے بڑے سکی، جو جاتا ہے انہی کا ہو، ارے انسان تو انسان ہے، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کے، سدرہ پہ جبریل کا بھی من نہیں لگتا، وہ بھی وہاں سے چھوڑ کے تمنا کرتے کہ کوئی کام آئے اور جلدی سے جاؤں مدینے کی گلیوں میں اور آمنہ کے لال کا دیدار کر لوں، وہ ایسا پیارا ہے، وہ ایسا حسن، تو نہیں جانا بیٹا تو نہیں جانا، میں اپنے الفاظ کے جامع میں اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں اس پورے واقعے کا، اس واقعے کو شیخ اکرم چشتی نے اپنی کتاب عشق رسول میں لکھا ہے، حوالہ بھی ساتھ پڑھ دوں کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ کہیں ہوائی فائرنگ تو نہیں ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے، ایسے کیسے ہو سکتا، اتنے ذہین ابھی ہم نہیں ہوئے کہ گڑھ کر کے بیان کریں، ابھی پڑھ کر ہی بیان کرنے کی منزل ہے، ابھی اتنی ذہانت ہمارے، پڑھنے میں محنت کم لگتی ہے، گڑھنے میں محنت زیادہ ہے، اس کے لیے مائنڈیڈ ہونا ضروری ہے، ہم لوگ اتنے مائنڈیڈ نہیں کہ ہم گڑھ کر بیان کریں، اس کے لیے بہت ذہین خطیب چاہیے، بہرحال تو اویس قرنی، ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم ترجمہ نہیں کرتے، ترجمہ نہیں کرتے، مفہوم پیش کر دیتے، تو اویس قرنی، امی جاؤں نہیں جانا، امی جاؤں، ایک دن ماں نے سوچا، یہ روز روز کی کہانی ہے، روز آتا ہے صبح کہتا ہے جاؤں، آج اس سے ایسی بات کہوں گی کہ آج کے بعد جانے کا ذکر کرنا چھوڑ دے گا، نہیں اجازت دے گا، میں بھی شرمندہ، کب تک منع کروں، میرے بھی تو نبی ہیں، کب تک روکوں، مجبور ہوں تو روک رہی ہوں، لیکن آج ایسی بات کروں گی، آج کے بعد اجازت لینا بھول جائے گا، صبح ہوئی، سورج نکلنے سے پہلے اویس قرنی آئے، امی آج بہت یاد آئے حضور، جاؤں امی میں مدینہ شریف، ایک بات آپ سے کہتا ہوں، جس دن حضور یاد آئیں سمجھ لو کہ انہوں نے ہمیں یاد کیا، آقا یوں ہی یاد نہیں آتے، پہلے وہ ہمیں وہاں یاد کرتے ہیں پھر وہ یاد آتے ہیں، فیض پور فیض اللہ نگر والوں آج انہوں نے ہمیں یاد کیا ہے، اسی لیے تو یاد آ گئے، جب کہیں سے بھی نہیں ملتی ہے سکون کی دولت، تیرے دیوانے تیری محفل کو سجا لیتے ہیں، وہ یاد آتے ہیں نا، تو پہلے یاد کرتے ہیں تو یاد آتے ہیں، تو بہرحال اویس قرنی نے کہا امی بہت یاد آئی آج محبوب کی، جاؤں میں حضور سے ملنے، میں واپس آؤں گا وعدہ کرتا ہوں، ماں نے کہا جا، اویس میرے بیٹے تم جا سکتے ہو جاؤ، لیکن ایک شرط ہے، اگر تم 8 پہر کے اندر واپس نہیں آئے تو میں تمہیں دنیا ہی میں نہیں آخرت میں بھی معاف نہیں کروں گی، جاؤ 8 پہر کا مطلب کتنا، 24 گھنٹے کے اندر واپس آنا، اور اگر 24 گھنٹے میں نہیں آئے میں تمہیں معاف نہیں کروں گی، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی کسی کو کہے کہ جاؤ فیض اللہ نگر سے 5 منٹ میں بریلی شریف حاضری دے کے واپس آؤ، ہو سکتا ہے؟ کیسے ہوگا؟ 1
महीना जाने को लगता है यमन से मदीने मुनव्वरा, और 1 महीना वापस आने को लगता है। और टाइम कितना? 8 पैर। यानी उन्होंने 24 घंटे नहीं कहा, उन्होंने 8 पैर कहा। मैं उसका तर्जुमा कर रहा हूं, वरना लोग ये कहने लगते हैं कि उन्होंने घंटे कैसे कह दिए। अरे भाई, उन्होंने नहीं कहे, मैंने समझाने के लिए कहा। ये बीच बीच में बड़ी वजाहतें करनी लगती है, वरना लोग जबरदस्ती गले पड़ते हैं। हाँ, अजीब हालात हो गए। कुछ लोग सुनने नहीं आते, कुछ सूंघने ही आते हैं, तो सूंघने वालों का भी मुझे ख्याल करना पड़ता है। हाँ, और आजकल हमारे साथ ये मुश्किल ज्यादा पेश आ रही है। दुआ करें अल्लाह इस मुश्किल को आसान कर दे। 24 घंटे में उवैस वापस आना, वरना यहां नहीं वहां भी माफ नहीं करूंगी। जी अम्मी, देखा ना ताओ, दीवानगी थी, इश्क था। कैसा, यूं कह लो कि इश्क के रसूल का नशा था। नशे में कौन क्या समझता है, नशा इश्क के रसूल था। अच्छा, इजाजत जाऊं? हाँ जा, लेकिन याद है ना 8 पैर में वापस आना होगा। जी अम्मी, दौड़ पड़े, कुछ साथ नहीं लिया, दौड़ पड़े से। सुबह सुबह फजर के बाद दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते मदीने शरीफ, ऐसा लगता है जैसे अभी पहुंचेंगे। दौड़ते दौड़ते ख्याल आया, उवैस ये रास्ता महबूब के घर की तरफ जाता है, इसमें दौड़ना क्या महबूब की राह की तौहीन नहीं है? जो रास्ता महबूब के घर की तरफ जाता, उस पे दौड़ना बेअदबी नहीं है? धीरे धीरे चलने लगे। माँ का ख्याल आया, 8 पैर में वापस आना, वरना माफ नहीं करूं। दौड़ने लगे। माँ का ख्याल आता तो दौड़ते, महबूब का ख्याल आता धीरे धीरे चलते। आखिर इश्क के इस इम्तिहान में उवैस कामयाब हो गए। अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया, जमीन सिमट जा, मेरे उवैस को मदीने से करीब कर दे। हमारे यहाँ अहले सुन्नत के नजदीक तवील फासले को चंद कदमों में तय कर लेना ये बतौर करामत जायज है। इस पर बहुत दलीलें दी हमारे बुजुर्गों ने, जिसको कहते हैं तय मकानी। ये उनकी इस्तिलाह में है कि बड़े रास्ते को चंद कदम में तय कर लेना। बहुत से ऐसे हमारे सूफिया बुजुर्ग हैं जो रात गुजारते थे अल्लाह के हरम में, एक तवील उनकी फेरिस्त है। बहरहाल तो अल्लाह ने हुक्म दिया जमीन को, जमीन सिमट जा, मेरे उवैस को मदीने से करीब कर दो। जमीन सिमट गई। अभी सूरज बुलंद भी नहीं हुआ था कि उवैस करनी मदीने की सरहदों के करीब हो गए। क्या देखा, ठंडी ठंडी मदीने पाक से हवाएं आ रही है, खजूर के दरख्त है, शहरे मदीने मुनव्वरा है। जो लोग मदीने शरीफ गए वो जानते हैं, जब दूर से आका का प्यारा प्यारा खूबसूरत शहर नजर आता है तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे नई जिंदगी मिल गई। अल्लाह अकबर। मौलाना हसन बरेलवी कहते हैं, जिंदगी पाते नहीं चाहते मदीने जो हसन, बल्कि ये कहते हैं मर के जीते हैं जो जाते हैं मदीने को हसन। मर के जीते हैं जो जाते हैं मदीने को हसन, जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़कर। नई जिंदगी मिलती है जब मदीने तक। अल्लाह वो दिन आप सबको दिखाए, जितने सुन रहे हैं सबको दिखाए, मेरी माँ बहनों को। जब मदीने जाते हैं तो ऐसा लगता है जिंदगी पैदा होने का मकसद पूरा हो गया। अल्लाह बार बार दिखाए, हर बार दिखाए, और एक बार ऐसी हाजिरी हो कि कभी वापसी ना हो। एक बार ऐसी हाजिरी, एक बार ऐसी हाजिरी हो। या रसूल अल्लाह बहुत सखी है, सबकी सुनते हैं, हमारी भी सुन ले। एक बार ऐसी हाजिरी हो, फिर कभी वापसी न। मदीने वाले कहे मकामी, होठ के दर पे मकाम है। यही तमन्ना है और कोई तमन्ना नहीं। ऐसी हाजिरी हो, फिर कभी वापसी नहीं। आपका काम करते करते आखिरी दम आप ही के कदमों में सो जाए। जब गुंबदे खजरा नजर आता है तो ऐसा लगता है कि मैं बेसहारा नहीं हूं, मेरा कोई दुनिया में मौजूद है। बहुत अच्छा लगता है। बसों में लोग उठ के खड़े हो जाते हैं। कैसा लगता है ये देखने वाले जानते। अल्लाह दिखाए, बार बार
اللہ پھر نصیب۔ اویس قرنی نے بھی مدینہ شریف کی ہواؤں کو، فضاؤں کو، درختوں کو دیکھا، اب دوڑتے نہیں، یہ رک گئے، دیوانگی کرتے۔ میں ان کے اس سفر کی عکاسی اپنے الفاظ کے جامع میں کرنا چاہتا ہوں تاکہ بچہ بچہ سمجھ جائے۔ پتھر کو دیکھا، اٹھایا، چوما، آنکھوں سے لگایا۔ پتھروں، اے محبوب کے شہر کے پتھروں، اے پتھروں، اے مدینے کے پتھروں، تم کتنے خوش نصیب ہو، میں ایک جھلک دیکھنے کو بیتاب ہوں، تم تو اس کو بار بار دیکھتے۔ وہ چلتا ہوگا تو تم اس کے نالین کو بوسے دیتے، چومتے، روتے، آنکھوں سے لگاتے، درختوں سے کبھی لپٹتے، کبھی مدینے کی دیواروں کو چومتے۔ اے دیوار مدینہ تم کتنی خوش نصیب ہو، جب میرا یار چلتا ہوگا، ہوائیں آتی ہوگی تو اس کا دامن تم سے لگ جاتا ہے، تم کبھی اس کے دامن کو، کبھی اس کے چہرے کو نگاہوں سے بوسہ دیتی ہوں۔ یہ دیوانگی کرتے کرتے آگے بڑھتے ہیں، مسجد نبوی کے دروازے پہ آتے ہیں، اور آ کر کے کسی سے ملاقات ہوتی ہے تو کہتے ہیں حضور کہاں ہیں؟ دیکھنے والا دیکھ کر کہتا ہے یہ نماز کا وقت نہیں ہے، اب ظہر میں حضور مسجد آئیں گے، حضور گھر گئے، مجھے ابھی ملنا ہے، اسی وقت میں، مجھے ابھی ملنا ہے، اسی وقت ملنا ہے، ابھی ملنے کا ٹائم نہیں، یہ ٹائم گھر پہ رہنے کا ہے، اور اگر جلدی ہے گھر جاؤ۔ اما عائشہ کے حجرے میں اس وقت محو استراحت آئے، امی عائشہ سے کہا امی جان حضور ہیں؟ اندر سے آواز آئی نہیں، وہ کہیں باہر گئے، کام سے، سفر میں نہیں گئے، کام سے گھر کے باہر گئے، ظہر تک انتظار کر آئیں گے ملنے میں۔ سرد آہ کھینچی، ہائے ناکامی، ہائے ناکامی، زور سے بلند آواز، ہائے ناکامی۔ بڑی منت و سماجت سے اجازت لی لیکن ملاقات نہ ہو سکی۔ امی جان حضور آئیں گے نا، میرا سلام کہنا، میری امی کا سلام کہنا، اور میرے آقا سے کہنا میری ایک بات کہ حضور جب قیامت کے دن سب کی شفاعت کریں گے تو مجھے اور میری ماں کو بھی یاد رکھیں گے، ہمیں نہیں بھولیں گے، بس اتنا کہنا۔ ام المومنین نے دیکھا